اور ایک اور حدیث ہے جو کم از کم صحیح بخاری میں 4 دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے، وہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد۔ اس کے اوپر میری الگ سے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جس میں نے وہ احادیث ڈسپلے بھی کی ہیں صحیح بخاری کے اندر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، چونکہ محرم بھی تھے، اور اس حال میں کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں جھمگٹا لگا ہے اور سیدنا عمر جو ہیں وہ تلوار اٹھائے کھڑے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ تو آپ کو آنی تھی، یعنی ہر انسان کے لیے ایک ہی موت ہے، دوسری موت نہیں۔ اب آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تو موت کا مزہ جو ایک دفعہ تو سب نے چکھنا تھا وہ آپ نے چکھ لیا، یہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عمر کو جو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ شاید نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائیں گے، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے، تو اس کی آپ نے نفی کی کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، ایک ہی دفعہ موت آنی ہوتی ہے، اب حضور کو موت آئی، اب آپ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ سورۃ الواقعہ میں، سورہ یاسین میں واضح موجود ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں، تو وہ سیدھا ممبر پہ چڑھے اور کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یعنی اس وقت حضرت عمر کو سمجھانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، آپ میری طرف متوجہ ہو۔ چونکہ سیدنا ابو بکر کا ایک مرتبہ اس حوالے سے سیدنا عمر سے بھاری تھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے ممبر پر چڑھتے ہی پہلا جملہ حمد و ثناء کے بعد جو بولا وہ پاکستان کے قانون 295C میں کروڑوں لوگ شاید اسے گستاخانہ جملہ سمجھتے ہیں، اگر ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے۔ ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے اس پہ، کسی کو بتایا کہ بھئی یہ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، تو آگے سے جواب سننے کو ملا، یہ کون گستاخ ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ کوئی بھی نہیں، حضور کی تو عبادت کوئی بھی نہیں کرتا ہے، کون جملے بنا دو؟ تو ہم نے بتایا یہ بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ موجود ہے۔ وما محمد الا رسول تو قرآن میں آیا نا، صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے خطبے کے الفاظ یہ ہیں، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد مر چکے، مات کے الفاظ ہیں۔ ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ خطبہ آپ نے پڑھا، اور پھر اس کی دلیل میں سیدنا ابو بکر نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، اور امام بخاری نے کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی تفسیر کا لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر، اس آیت کو انہوں نے ہیڈنگ بنا کے یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ نقل کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا، جو شاکرین ہوں گے، شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والے۔ پھر آپ نے اگلی ایک اور آیت تلاوت کی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون، اے نبی بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، وہ آیت بھی آپ نے تلاوت کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے،
وہ کہتے ہیں ساڈے خلاف آیتاں پڑھتے ہیں جی قرآن تو بھئی قرآن اگر تواڈے خلاف آیت ہے نا تو تسی مسلمان نہیں ہو، کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہو، نہ کہ یہ کہ اس کے عقیدوں کے خلاف قرآن میں آیت آ جائے۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے ساڈے خلاف آیتاں پڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ پھر تسی تو کافر ہی ہوئے نا، مسلمان کے خلاف تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی جا سکتی نا۔ اگر آپ کا وہ عقیدہ ہے تو آپ کے خلاف کہاں سے ہوگی؟ تو صحابہ کرام دیکھیں کہ قرآن سے دلیل پیش کیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنی بات کی دلیل بھی قرآن سے پیش کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے جس کو میں نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں نے کہیں پڑھے ہوئے نہیں یہ دیکھا، حالانکہ یہ بہت ضروری تھا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا، کہ حضرت ابو بکر نے ایک فرضی جملہ کیوں بولا؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جملہ بھی ان لوگوں کے سامنے بولا کہ جن میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تو یہ ان کو کھڑے ہو کے کہتے ہوئے تو کی اتنے تقریراں پہ کرنا ہے، کوئی دروشی پڑھ، تو اتنے حضور دی میت ہوتے تو اتنے گستاخانہ آیتاں پڑھ رہے ہیں کہ جی جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں۔ ایک اتنے لکھے ہے قرآن ہی کول نہیں گلا بنانا ایسی کوئی عبادت نہیں کرتے، خود سے ہی باتیں بناتے ہو۔ سیدنا ابو بکر نے بیسیکلی امت کو یہ میسج دیا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو بت نہیں بنانا، اور اس پہ میں بولا کرتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایسی ٹیم اپنے بعد چھوڑی ہے جو ان کی میت پہ ان کے فضائل بیان نہیں کر رہی، توحید بیان کر رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ سے بھی آلموسٹ 500-600 سال پہلے ایک شخصیت دنیا میں گزری جس کے نام پہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر صحابہ کرام شروع میں اس معاملے کو کل نہ کرتے، اور یہ انہوں نے اپنی ذاتی اختراع نہیں تھی، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک تربیت کا اثر تھا، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو ان کی شان میں بڑھا دیا، ڈیوینٹی ان کے بارے میں کلیم کر دی۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو دیکھ لیں سیدنا ابو بکر نے عقیدہ توحید اس وقت امت میں راسخ کیا۔ یہاں تو کوئی پیر کوئی بزرگ مر جاتا ہے نا تو اس کی شان میں نغمے بنا لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں آپ، کل خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ کے اوپر وہ کسی نے راتوں رات بیٹھ کے ترانہ بھی لکھ لیا ہے، اور وہ ترانہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو گا بھی دیا ہے، اور ان کی میت کے اوپر وہ چل بھی رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے نا مخلوقات میں، لیکن آپ کی میت کے اوپر کوئی درود شریف کی کوئی گھیٹیاں نہیں پڑیاں جا رہی ہیں، کوئی چادر نہیں کھلاری ہوئی، توحید کا خطبہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، جب میں نے ابو بکر کا یہ خطبہ سنا تو میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ اچھا، آپ لوگ قرآن و حدیث سنتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے، صحابہ قرآن و حدیث اپنے عقیدے کے خلاف سنتے تھے نا تو ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی، وہ اتنے پشیمان ہوتے تھے کہ میں غلط کانسیپٹ کے اوپر ہوں، میں فوراً رجوع کروں۔ اور سیدنا ابو بکر کے خطبے کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دن تک ہماری یہ حالت تھی، جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو ہم یہ آیت سناتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک دوسرے کو یہ آیت سنایا کرتے تھے، گستاخانہ آیت، یہ تو گستاخانہ ہی کہتے ہیں نا۔ یہ ہوتے تھے جناب ایک دوسرے نو جنا کچھ اور ہی سنا دے، ناتا سنا دے رہندے۔ تو صحابہ نے ظاہر ہے انہوں نے تو مشن لے کے چلنا تھا نا، ان کو تو پتا تھا کہ پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا، اس کے بعد وہ امت کے کام حوالے کر کے چلے گئے ہیں۔ اب پیغمبر کے ساتھ نسبت اس کی ہوگی، محمد رسول اللہ کا لاڈلا قیامت کے دن وہ ہوگا، حضور کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جو نبی علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو جتنا اونچا نعرہ مارے گا۔ کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے نا جس طریقے سے قائم ہوئی ہے نا وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی ہے، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں۔ یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو، یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے۔ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے۔ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے۔
جس میں میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں، سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک۔ حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں۔ 5B ریسرچ پیپر ہے، ہارڈ کاپی فری، اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ ہیں، وہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162، اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 کال کریں، اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں، فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی۔ ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں۔ تو اس میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں۔ اس میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں ہے 6830۔ یہ بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے بالکل۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا، عبد الرحمن بن عوف اور امیر المومنین عمر ابن خطاب بیٹھے تھے، حضرت عمر کا دور تھا، تو کسی نے آ کے شکایت کی کہ لوگ تو بار چیما گوئے کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے۔ تو حضرت عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جرت کہ مومنین کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، میں یہیں پہ خطبہ دوں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے اور بھی یہ بات پھیلی بھی نہیں، آپ واپس جا کے مدینہ شریف میں خطبہ دیجیے گا سینئر صاحب کو۔ اور اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ بات آئی ہوتی نا، حضرت عمر کا یوٹیوب پہ کلپ چڑھتا، ظاہر ہے سپر پاور چیلنج ہو رہی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے، وہ پھر پینٹاگون میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ سارے کان کھول کے سن لو۔ تو حضرت عمر واپس آئے، بخاری کے الفاظ ہے انہوں نے مدینہ شریف میں خطبہ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس خطبے میں ایسا تھا کہ میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ضرور ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کی خلافت کو کوئی مستقبل کے لیے دلیل نہ مانے۔ یعنی حضرت عمر خود بھی مانتے تھے کہ وہ اس طریقے سے نہیں چنا جانا چاہیے تھا۔ اور پھر تم میں سے کون ابو بکر جیسا ہو سکتا تھا؟ اس وقت حالات ایسے بنے کہ ہمیں مجبوراً ایسا کیا گیا۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامزد کیا، لیکن وہ کئی ہفتے مشورے چلے ہیں۔ اس کے بعد تو حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے، پہلے بھی مشورے سے ہوا ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا اور کسی کو اس طرح کا خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا، یعنی وہ خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی۔ ہم یزید کی خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے، ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں حضرت حسین نے خروج کیوں کیا؟ ہم اسے قیام مانتے ہیں، اس لیے کہ اس کو خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے۔ ایک عورت ایک خامد کے عقد میں نہیں آئی ہے تو وہ خامد نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو خامد کے فضائل سنا سکتا ہے؟ جب بنے گی پھر دیکھی جائیں گی۔ ایک خلیفہ کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے، دھونس اور بدماشی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس میں نے درجنوں حدیث بخاری مسلم سے کوٹ کی ہیں، تلوار کے زور کے اوپر بیعت لی گئی ہے، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی حدیث بھی بخاری مسلم میں ہے، جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، بڑی لمبی حدیث ہے۔ یعنی سیدنا ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے تھے، نبی اسلام کی یعنی میت، تو لوگ سب رو رہے تھے، تو ایک بندہ آگے بتاتا ہے کہ جی وہاں تو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر تو سعد ابن عبادہ کو لوگ خلیفہ بنانے لگے انصار میں سے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی موقع ہے ہم ایسا کریں۔ انہوں نے کہا پھر بعد میں پچھتاؤ گے، اگر بیعت ہوگی تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو مجبوراً یہ میت سے اٹھ کے گئے اور یہ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھے، جنازے پڑھے ہیں یار، جنازہ تو 3 دن تک ہوتا رہا، خلافت تو پہلے دن اسٹیبلش ہو گئی تھی، ایویں جھوٹ بولتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے نبی علیہ السلام کا۔ سوموار کی صبح وفات ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ سوموار پورا دن، سوموار کے بعد پوری رات، پھر منگل پورا دن، منگل کی رات، بدھ پورا دن، بدھ کی رات کو دفن کیا گیا۔ وفات النبی کے اوپر لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی۔ آپ وفات النبی اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے میرا نام لکھیں تو وہ کھل جائے گا۔ اچھا، وہاں پہ سعد ابن عبادہ کی لوگ بیعت کرنا چاہ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے خلافت صرف قریش میں رہے گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ خطبہ دوں، اور میں دماغ میں پورا مضمون میں نے بنایا ہوا تھا، تو جب میں بولنے لگا حضرت ابوبکر نے مجھے چپ کرا دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتہ تھا کہ حضرت عمر جذباتی ہیں،
مسئلے کو مس ہینڈل کر دیں گے. ان کا تم چپ کر جاؤ. پھر حضرت بکر نے بڑے پازیٹیو انداز میں انہوں نے کہا انصار مدینہ تم نے تو رسول اللہ کو یہاں پہ دعوت دی اور تمہاری مدد سے یہ سب کچھ ہے, یہ تمہاری برکات ہے. تم ہمارے وزیر کے طور پہ رہو گے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے وزیر کے طور پہ تھے, اور نبی علیہ السلام قریش میں سے ہیں اور عرب کا ماحول قبائلی ہے. اگر قریش میں سے خلیفہ نہ چنا گیا تو باقی قبائل اس کو خلیفہ ہی نہیں مانیں گے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی. تو پھر انصار میں سے خود لوگ کھڑے, انہوں نے کہا واقعی رسول اللہ قریش میں سے تھے, لہذا قریش میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے. پھر حضرت ابوبکر نے کہا یہ کھڑے ہیں امین الامت ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت عمر, ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن. تو دونوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابو بکر کی موجودگی میں, حضرت عمر کے تو الفاظ ہیں میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تو یہ مجھے گوارا تھا, مجھے یہ گوارا نہیں تھا کسی ایسی مجلس میں جہاں ابو بکر موجود ہوں لوگ میری بیعت کریں. تو فوراً ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا, آپ یار غار ہیں, آپ کی موجودگی میں ہم یہ کام نہیں کریں گے. بہر سعد ابن عبادہ نے پھر بھی بیعت نہیں کی, ان کے ساتھیوں نے کر لی. تو یعنی خزرج نے, اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ, وہ تو خندق میں شہید ہو گئے تھے, یہ خزرج کے سردار تھے. بعد میں حضرت عمر کی بھی بیعت انہوں نے کی لیکن کسی نے ان کو قتل نہیں کروایا. یہ تو بعد میں دھونس زبردستیاں شروع ہو گئیں تو ملوکیت کے اندر. حضرت علی نے بھی نہیں کیا تھا خوارج کو. جب وہ حضرت علی کے فوجیوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ جن لوگوں نے جتھا بنایا, چاہے خوارج ہوں چاہے جمل ہو صفین, وہ جتھا بنانے کے اوپر ہوا تھا ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے پہ. اب بخاری مسلم کے آگے الفاظ ہیں کہ جب یہ بیعت ہو گئی پھر 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی. حضرت علی کے دل میں یہ دکھ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں مشورے میں شامل کیا, ہم اہل بیعت ہیں. ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ بھی بیمار ہوئیں, فوت ہو گئیں. حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد, جس کو شیعہ شہادت کہتے ہیں, ہم اسے وفات کہتے ہیں, لیکن ہم ان کو شہادت بھی سمجھتے ہیں کیونکہ مسلم میں حدیث ہے اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہو, اس سے اپنے بسترے پہ بھی موت ہے, وہ شہیدی ہے. ان معنوں میں شہادت کہہ رہا ہوں, ویسے نیچرل ڈیتھ ہوئی ان کی. سیدنا علی نے پیغام بھیجا حضرت ابو بکر کی طرف. اس حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی کہ لوگ جب تک فاطمہ زندہ رہیں تو حضرت علی کے ساتھ پھر بھی کچھ تعلق تھا, بعد میں لوگوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھنا شروع کر دیں. حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر آئیں. آپ نوٹ کریں کہ امت کے امام ہیں اس وقت حضرت ابو بکر, خلیفۃ المسلمین ہیں, اور ایک عام شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے آگے گھر ملے. وہ عام بندہ نہیں تھا. حضرت ابو بکر کو بھی پتا تھا یہ خلیفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل بیت ہیں اور میں خلیفت اور رسول ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے اوپر ہو گیا ہوں. وہ آگے, اور حضرت علی نے کہا کہ دیکھنا عمر کو ساتھ نہیں لینا. یہ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں, پوری حدیث بخاری مسلم میں. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی ناپسند کرتے تھے کہ عمر کو لایا جائے کیونکہ حضرت عمر جذباتی تھے, اس وجہ سے, یہ نہیں کہ ویسے کوئی دشمنی تھی. تو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. ہائے ہائے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ واللہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مجھے کوئی نیگیٹو امید نہیں ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں آپ بلا کے کسی کو قتل کر دیں تو ختم. آج والا صاحب تو نہیں تھا کہ ایک وزیر اعظم ماریں گے تو اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم بن جائے گا. وہاں تو خلیفہ کا مطلب خلیفہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ناطے حضرت ابو بکر نے پروٹوکول دیا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مولا علی کے پاس آئے ان کے گھر میں. آپ اندازہ کریں, ٹھیک ہے. اور حضرت ابو بکر کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں, امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لائے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہیں لیکن انہوں نے اہل بیت سے مراد حسن و حسین کو لیا. تو حضرت ابو بکر کے دل میں تو پھر قدر تھی نا اہل بیت کی. جب پہنچے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر, اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی اس امر خلافت میں, ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں, لیکن اہل بیت رسول کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے ہیں؟ بس اتنی بات کی تو حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ مان لیا کہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے, اگرچہ بد نیتی سے نہیں ہوا
وہ خزرج کی وجہ سے مس ہینڈل ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں. وہ جب رونا شروع کیا تو حضرت علی نے کہا بس. پھر ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. واہ. حضرت علی کی بھی آگے دیکھیں للہیت. حضرت علی اس وقت بھی کہہ سکتے ابو بکر میں بیعت کرتا ہوں, جاؤ باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. نہیں, جو اوپن فتنہ تھا اس کو اوپنلی دبایا اور کہا کہ میں ظہر کے بعد اعلانیہ پبلکلی مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کروں گا تاکہ کسی کو وہم باقی نہ رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے, خطبہ دیا اور حضرت علی کی بیعت میں ڈیلے کی وجہ بیان کی, اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے. حضرت ابو بکر نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے, اور پھر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں. اور اس حدیث کی کنکلوژن ان الفاظ پہ ہوتی ہے کہ پھر سارے مسلمان حضرت علی سے خوش ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن ان 6 مہینوں میں کسی نے تلوار کی دھونس پہ حضرت علی سے بیعت نہیں لی ہے, اس لیے کہ انہوں نے پارٹی جتھا نہیں منایا. لیکن آپ ملوکیت کے دور میں آ جائیں, یزید کے ابا جی نے اپنی زندگی میں زبردستی بیعت لی اپنے بچے کے لیے, حالانکہ خود زندہ ہے. ایک بار میں 2 خلیفوں کی بیعت ہو بھی نہیں سکتی کہ میں جب مروں گا تو یہ ہوگا. صلح حسن سائیڈ پہ رہ گئی جس میں یہ طے تھا کہ امت کو شورا پہ چھوڑو گے. تو یہ فرق ہے. حضرت عثمان کو دیکھ لیں, 300 بندوں نے 40 دن تک گھر کا گھیراؤ کیا ہے, کسی کو قتل نہیں کروایا. الٹا صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں ہم ان کے پیچھے, مسجد پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا نماز تو مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی سے الگ رہو, انہی باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدتی کے پاس پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. حضرت عثمان کی خلافت سٹیک پہ ہے, پھر بھی حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اولو العلم قائما بالقسط. میرا انکار کیا ہے نا تو اسلام سے نہیں نکل گئے, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اور تو ہنو کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ کوئی یہودی سازش تھی, تو حضرت عثمان کہتے تھے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو. نبی پاک علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا, کون کون شریک تھا؟ سارے شریک تھے. یہ روافظ کا جھوٹ ہے کہ خلفائے راشدین شریک نہیں تھے. بھئی نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے کی صبح کو, منڈے پورا دن, منڈے کی رات یعنی منگل اور منڈے کی درمیانی رات, پھر منگل کا پورا دن اور منگل کی پوری رات, اور پھر بدھ والے دن نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا. لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے, پوری تفصیل موجود ہے سنن ابن ماجہ میں, اور امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ, جس کا چیپٹر خصائص علی بھی ہے, جس کا چیپٹر فضائل صحابہ بھی ہے, جس کا چیپٹر امر الیوم واللیلہ بھی ہے, جس کا چیپٹر فضائل قرآن بھی ہے, اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی. اس میں پوری تفصیل ہے, اور میں نے پورا 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ایک ایک حدیث کے نمبر بتا کے ریکارڈ کرایا تھا. مسئلہ 163 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ نے آپ کو پروٹوکول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں امام کوئی نہیں تھا. ٹولیوں کی شکل میں صحابہ آتے تھے, تکبیرات پڑھتے تھے, وہی سورہ فاتحہ سورت, اس کے بعد دعا, پھر درود شریف پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. مردوں نے الگ سے جنازہ پڑھا ٹولیوں کی شکل میں, عورتوں نے الگ سے پڑھا, بچوں نے الگ سے پڑھا. تو جنازہ تو آلموسٹ 3 دن تک ہوتا رہا, سب نے پڑھا, لیکن امام کوئی نہیں تھا. یہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا گیا. یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جنازہ نہیں ہوا تھا, یہ بالکل جھوٹ ہے. اللہ کے بندوں, نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا, آپ کو کفن دیا گیا, آپ کی قبر مبارک ہے. ایک جنازے والا ایلیمنٹ کیوں مسنگ ہونا تھا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کو تو ہمارے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہے. بالکل انہیں حاجت نہیں, لیکن ہمیں تو حاجت ہے نا. ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے دعا, اے اللہ محمد پر رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بدلے 10 رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے اور سنن نسائی میں حدیث ہے, 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں, 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں, 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے, مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے, مجھ پر درود شریف پڑھے تو میری شفاعت قیامت کے دن اس پہ حلال ہو جائے گی. تو نبی علیہ السلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا, اے اللہ نبی علیہ السلام کو مقام وسیلہ عطا فرما, جو کہ آپ کو پہلے ہی مل چکا ہوا ہے, لیکن اس دعا کرنے کی برکت سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے بھی آپ کا جنازہ پڑھا.